بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مال. دوسری دعا ہے جس کے بڑے کمالات ہیں لا علاج بیماریوں کے لیے. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، 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 سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اگلی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار. قرآن کہتا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کے وقت جو سانس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. ہمارے کراچی کے ایک دوست کہنے لگے میرے والد صاحب کو اچانک تکلیف ہوئی، ہسپتال لے جانے کے لیے میں باہر نکلا تو ایک ٹیکسی ملی، میں نے انہیں بٹھایا. بات چلی کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہے، کراچی کا بہت بڑا مالدار آدمی ہے. اس سے دل کے ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر تو نے اپنا دل بچانا ہے، تو نے اپنا دل بچانا ہے، بس صبح تنفس، صبح کی سانسیں لے. صبح نماز فجر سے پہلے اور نماز فجر کا دوران، جیسے اس وقت ہم نے نماز پڑھی ہے، اول وقت میں نماز پڑھی ہے نا، اول وقت میں، اس وقت میں جو سانسیں ہیں وہ لے لے، تیرا دل بچ جائے گا، ورنہ تو زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے گا. تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ صبح کی سانسیں لینے کے لیے کیا کروں. میں نے اپنی سادہ پرانی سی گاڑی نکالی اور کراچی کی سڑکوں پہ پھرتا ہوں ٹیکسی ڈرائیور بن کے، جبکہ میں خود کراچی کا بہت بڑا رئیس ہوں، مالدار ہوں. ایک لفظ ہے اس پر آپ ذرا غور کیجئے گا، سانس ہے تو زندگی ہے، اگر یہ سانس نہیں تو زندگی نہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جسم ختم ہو جاتا ہے جب سانسیں نکل جاتی ہیں. صبح میں رزق کا سانس ہے، صبح میں صحت کا سانس ہے، صبح میں جوانی کا سانس ہے، صبح میں رانائیوں کا سانس ہے، صبح میں فٹنس کا سانس ہے، اور صبح میں برکت کا سانس ہے. ہمارے ہاں کچھ مہمان گئے وہاں حویلی کی طرف، اس شہر میں جا کے رہے، مجھ سے کہنے لگے وہ دن بہت بڑا ہے اور دن میں برکت ہے. میرے بھائی سب ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کہنے لگے اصل میں لاہور میں دن کے 11-12 بجے اٹھتے ہیں، یہاں فجر کو اٹھتے ہیں، اس لیے دن بڑا ہے، اور فجر کی برکت سے دن میں برکت ہے. فجر وہ وقت ہے جب رزق تقسیم ہوتا ہے. اور تصویر خانے نے تو کمال کر دیا، میرے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی، کہ فجر کی دعائیں پڑھائیں حیرت انگیز، فجر سے پہلے دعائیں پڑھی لاجواب. فجر سے پہلے دعائیں پڑھی آیت الکرسی. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یہ پوائم میں انہوں نے بات بتائی اور ویسے بھی کئی لوگوں نے بتایا اور میں نے آپ کو بارہا بتایا، جو رزق کی تمنگری چاہتا ہے، رزق مال چاہتا ہے، جو رزق اور مال چاہتا ہے اور مال بھی بے بہا چاہتا ہے اور چاہتا بھی حلال ہے، یہ شرط ہے، حلال طیب طاہر، اور وہ کریم شہنشاہ اس بات پہ قادر ہے، دے تو حلال دے. تو وہ فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھے چند بار. نماز کی طرف جاتے ہوئے، آپ کا تسبیح خانہ نماز کی طرف جانا ہے، نماز کی طرف جاتے ہوئے چند بار آیت الکرسی پڑھے. مجھے کہنے لگے کہ رب نے میرے لیے برکت، وسعت، تمنگری، دولت، عزت، مال کے حیرت انگیز دروازے کھولے اور بہت باکمال دروازے کھولے. الحمدللہ رب العالمین. رب نے میرے لیے برکت اور وسعت کے دروازے کھولے ہیں اس آیت الکرسی کی وجہ سے. اس میں ایک راز بتاتا ہوں، غور سے سمجھے گا. رات بھی آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمیں راز بتایا کریں، میں نے کہا جب سوتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے، پھر بات مختصر کر کے چلا جاتا ہوں. آج آپ سو نہیں رہے. الحمدللہ.
رات کو آفات اور بلائیں اترتی ہیں. غور سے نقطہ سنیے گا, آیت الکرسی کا راز سنیے گا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں, بیکار نہیں کر رہے آپ. افاسبتم انما خلقناکم عبثا, تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا. رات کو رحمتیں اترتی ہیں, آفات اترتی ہیں. آفات کا کچھ حصہ فجر تک رہتا ہے, رحمتوں کا حصہ فجر تک رہتا ہے. اگر وہ رحمتوں کا حصہ ہم لینا چاہتے ہیں, آفات بلیات جو رزق کو کھا جائیں, جو صحت کو کھا جائیں, جو تمندری کو کھا جائیں, جو راحت کو کھا جائیں, جو نسلوں کو کھوکھلا کر دیں, جو گھروں میں چین سکون ختم کر دیں, جو ہماری زندگی میں روک بھر دیں, جو ہمیں اپنے فن اور سبجیکٹ سے دور کر کے فقیر غریب منگتا بھکاری کر دیں, وہ آفات, وہ بلیات, وہ آفات, وہ بلیات. جب بندہ چند بار آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ پاک جل شانہ اس سے حفاظت فرماتے ہیں, اور رحمتوں کا وہ حصہ جو بچ جاتا ہے اس کی شان کریمی سے اتنا زیادہ آتا ہے, وہ سارا حصہ اسے عطا کر لیتے ہیں. اس لیے بندے کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے ہم آیت الکرسی جب پڑھتے ہیں, مسجد کی طرف جاتے ہوئے ہم تمنگر ہو جاتے ہیں, ہم مالدار ہو جاتے ہیں, ہم سخی بن جاتے ہیں, ہمارے لیے رزق وسعت کے دروازے کھل جاتے ہیں, برکت اور عافیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں صبح ایک سانس لیتی ہے, اور سانس زندگی ہے, سانس سے بغیر زندگی نہیں. وہ سانس رزق ہے, صحت کا ہے, برکت کا ہے, رحمت کا ہے, راحت کا ہے, عافیت کا ہے. اور اس میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں, اور آیت الکرسی پڑھنے سے وہ طوفان, وہ بلائیں, وہ آفات, وہ بلیات, وہ پریشانیاں, وہ مسائل, وہ مشکلات اللہ کے نام کی برکت سے ٹل جاتی ہیں. ایک حصار, ایک حفاظت, ایک کڑا اور ایک طاقت کا نظام آپ کے ارد گرد آ جاتا ہے. یہ آیت الکرسی کا راز ہے. پھر اگلی بات, آیت الکرسی اسم اعظم ہے. آیت الکرسی اسم اعظم ہے. جو بھی اسم اعظم نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا جائے, آیت الکرسی کے عمل میں یہ بات شامل ہے کہ سنتے گھر میں پڑھیں, یہ عمل میں حصہ ہے. آپ چونکہ تسبیح خانے میں ہیں, آپ کے یہ دونوں عمل قبول ہیں. سنتیں پڑھ کے گھر میں اور چلتے ہوئے آپ آیت الکرسی پڑھیں. سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو عمل ہے قبولیت کا عمل ہے. اس کی وجہ ہے عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب درجات ہیں, عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے, عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے درمیان دعا مقبول ہوتی ہے, عمل کے بعد دعا محبوب ہوتی ہے. آپ آیت الکرسی جب پڑھ رہے ہیں, حفاظت کا انوکھا نظام ہے, اور اسم اعظم کی انوکھی تاثیر ہے, اور اسم اعظم کا انوکھا طاقت کا کمال ہے. اس اسم اعظم کی طاقت اور کمال کی برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ترقیاں, عزتیں, شان و شوکتیں, سارے دن کی حفاظت, سارے دن کا رزق اور سارے دن کی کفایت, ہر آفت, ہر بلا, ہر وبا, ہر دشمن, ہر وار اور ہر حاسد کا حسد, ہر نظر بد کی نظر سے اللہ پاک اس آیت الکرسی کی برکت سے محفوظ فرما دیتے ہیں. کیا نظام ہے انوکھا, کیا نظام ہے انوکھا. شیخ تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے. ہمیشہ چادر اوڑھ کے مسجد میں آتے تھے, جمعے کی نماز پہ آتے تھے. آج تک ان کا چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا جب بھی جمعے پہ آتے تھے, باقی نمازوں میں نہیں آتے تھے. اپنی گھر کے قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتے تھے. آخری وقت میں فرمایا ایک راز ہے بتا کے جانا چاہتا ہوں. وہ راز یہ ہے کہ میں نے سنا تھا جو امام سے پہل کرے گا, جو امام سے پہل کرے گا, رکوع, سجدہ, قیام, کسی بھی چیز میں, اس کا چہرہ گدھے کا بنا دیا جائے گا قیامت کے دن. میں نے سوچا میں پہل کر کے دیکھوں تو صحیح, کیونکہ اللہ کے قریب تھا. قریب والوں کو پکڑ زیادہ ہوتی ہے, کہ تم تو راز و نیاز جانتے تھے, تم بھی ایسا کرتے ہو. اللہ نے دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا, دنیا میں میرا چہرہ گدھے کا بنا دیا. ساری عمر میں منہ ڈھانک کے آتا رہا, اور میں مرنے لگا ہوں, لوگوں سے کہہ رہا ہوں خیال کرنا امام سے پہل نہ کرنا. بازار کوئی نظر کچھ نہیں آتا, امام سے پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں, نظر کچھ نہیں آتا, پر اثر ہوتا ہے. اسی طرح فجر سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے نظر کچھ نہیں آتا, رب کعبہ کی قسم اثر ہوتا ہے, تاثیر ملتی ہے, کمال ملتا ہے. رزق چھنتا بھی ہے, ملتا بھی ہے. رحمت چھنتی بھی ہے, ملتی بھی ہے. عافیت چھنتی بھی ہے, ملتی بھی ہے. بیماریاں آتی بھی ہیں, جاتی بھی ہیں. اور تمنگریاں, رزق, عافیتوں کے دروازے کھلتے بھی ہیں اور بند بھی ہوتے ہیں فجر سے پہلے. اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کو تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے, واقعات اور مشاہدات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فجر سے پہلے بہت سے معمولات بتاتے ہیں. کبھی بتاتے ہیں کہ 40 بار سورۃ فاتحہ میم کے وصل کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے, کبھی کچھ اور عمل بتائے جاتے ہیں. فجر کے بعد آیت الکرسی کا ہر لفظ اس میں اعظم ہے.
आयत कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की शान, अजमत और किबरियाई है। आयत कुर्सी का हर लफ्ज अल्लाह की ताकत और कुव्वत है, अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की बड़ाई है। फजर से पहले सबल होना छोड़ा करें। आपकी तवंदरी, आपका माल, आपकी हिफाजत, आपकी नस्लों की हिफाजत, आपके रिस्क की हिफाजत, आपके सेहत की हिफाजत, यह हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह पाक गैबी निजाम बनाता है और सारा निजाम बेहतरीन चलता है, क्योंकि फजर के वक्त सुबह सांस लेती है। फिर आपने फजर के बाद एक अमल किया है, बिस्मिल्लाह अला दीनी वाला, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही और अल्लाहुम्मा अजिरना। ये अमल जो किए हैं ये फजर के बाद ऐसे वक्त में किए हैं जहां अक्सर लोग सो रहे होते हैं। आप ये बताएं, इस वक्त सड़कें साफ होंगी या मसरूफ होंगी? हाँ, क्यों? अक्सर नहीं होते। इस तरह अल्लाह का निजाम है, इस तरह ऊपर नीचे का रास्ते भी साफ होंगे। हाँ, रश नहीं होगा। अल्लाह रश से पाक है। सारा जहान मांगे, सारा जहान ले, सारा जहान पल में मांगे, मेरा रब रश से पाक है, लेकिन इस रश नहीं होता। इस वक्त रश नहीं होता और रश का वक्त नहीं है और अल्लाह की कबूलियत का ऐन वक्त है। फिर अगर फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए तो सूरत यासीन इतनी सिफारिश और इतनी अल्लाह की बारगाह में तारीफ और इतनी हैरत अंगेज चीज है कि जो मांगो मिल जाता है। अच्छा, ये तो उस बंदे का है जो अकेला मांगता है, ये उस बंदे का है जो अकेला मांगता है। और जो इतना बड़ा मजमा सूरत यासीन पढ़े और फिर अल्लाह से फरियादें मांगे करे और अल्लाह के सामने अपना दर्द, अपना गम, जैसा भी हम दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगे, मेरा अल्लाह अपनी रहमत खासा से अता फरमाते हैं। एक वाक्य सुनाता हूं। एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे और बीमार आते रहते थे। शर्त यह थी कि फजर से पहले सारे जमा हो जाएं, फजर से पहले सारे बीमार जमा हो जाएं। और यह चीज मैंने खवारिज़म में एक शहर है नौराता, वहां लोग नौराते यहां पे गुजारते हैं। नौराता शहर, नौराता शहर के साथ एक बाबा जी हैं, कीचर मास बाबा, कीचर मास बाबा, वहां की जुबान में कोई नाम होगा। मैं वहां गया, लोग हैं, ठहरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनको खाना मिल रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और उनका यकीन है नौराते यहां गुजार के अल्लाह अल्लाह करके जाएंगे, सेहत, तंदुरुस्ती, बरकत और खैर पाके जाएंगे। तो क्या बात कर रहा था? हाँ जी, एक अल्लाह वाले थे, उनके पास बीमार आते थे, 9 रातें गुजारते थे। कोई 9 रातें गुजारते थे, कोई 19 रातें गुजारते थे, कोई 29 रातें गुजारते थे। 9 रातें, 19 रातें, केस बीमार ज्यादा होता था, 29 रातें गुजारते थे। अच्छा, वो क्या करते थे? उनकी शर्त एक थी और वहां भी मैंने ये देखा वहां भी यही शर्त थी। क्या वो शर्त? ये थी, फजर से 1 घंटा पहले आके बैठ जाना है हजरत के पास। हजरत ने मामूलात करवाने ऐसे, आयतल कुर्सी, फातिहा पढ़वानी है, जिक्र करवाना है, तस्बीहात करानी है, फिर फजर पढ़नी है, फिर फजर पढ़ने के बाद सबको सूरत यासीन पढ़ानी है और दुआएं पढ़ानी है। फिर एक बंदा खड़ा होता था, उनमें एक बंदा खड़ा होता था जो साहिब दुआ था, फिर वो दुआ कराता था और सारे आमीन कहते थे और सारे आमीन कहते थे, लंबी दुआ कराता था और गिड़गिड़ा के दुआ कराता था और फरमाते थे ये जिक्र है, जाओ सारा दिन पढ़ो और फिर दूसरी रात सुबह हमारे पास फिर ऐसे आना। उनके बारे में मशहूर था कि उनके पास कोई मरीज लाइलाज ले जाए, सेहतयाब हो जाता है। उनके बारे में मशहूर था कोई जादू का जकड़ा हुआ ले जाए, उसकी जंजीरें टूट जाती हैं। उनके बारे में मशहूर था कोई नजर बद और हसद का मारा हुआ ले जाए, जिसको मौलिक डॉक्टर कहते हैं लाइलाज है, अब इसका इलाज सिर्फ मौत है, वो सेहतयाब होकर आता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई लूला लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज ले जाए, ठीक हो जाता था। उनके बारे में मशहूर था कि कोई मर्जों, कर्जों, बीमारियों, मुश्किलों और माजूरियों और मजबूरियों का ऐसा मारा हुआ कि जुबान से नहीं निकाल सकता, अंदर रोज उसको खाई जा रहा है, वो ठीक हो जाता था। उसकी बुनियादी वजह वो सुबह को जो सांस है ना, जो सुबह सांस लेती है और फिर सांस निकालती है, और जो सांस निकालती है वो सुबह बैठने वाले वो सांस अपने अंदर ले लेते हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक बंदा मछली लाया, टुकड़े टुकड़े मछली, कहा आग पे भूनता हूं, आग नहीं लगती। अल्लाह ने मछली को बोलने की तौफीक दी। मछली बोली, ये तो मुझे दुनिया की आग में जलाता है, दुनिया की आग में जलाता है, मुझे तो जहन्नम की आग में नहीं जला सकती, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मुझे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। मैं क्यों? कहा एक बंदा दरूद पाक पढ़ते पढ़ते दरिया नदी के किनारे आया,
اس نے وضو کیا اور وہ کلی جو وضو والا پانی تھا، منہ والا پانی تھا، کلی کے ذریعے جب پانی میں پھینکا، مچھلی کہنے لگی مجھے اس وقت پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا، اب درود والا پانی میرے اندر ہے، یہ مجھے آگ میں جلاتا ہے، مجھے تو جہنم کی آگ میں جلا لیا۔ یہی کچھ جب صبح سانس لیتی ہے اور سانس نکالتی ہے، آپ جیسے سحر خیز، آپ جیسے صبح اٹھنے والے، صبح پانے والے اس سانسوں میں سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ برکت کا سانس، رحمت کا سانس، درازی و عمر کا سانس، صحت اور فٹنس کا سانس جب آپ کے اندر جاتا ہے، رزق، تمندری، برکت، وسعت، عزت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تسبیح خانے سے لینے کیا آئے ہیں؟ نادان ہوگا جو کہے گا کہ تسبیح خانے میں تو گیا کیوں تھا، کیا ملا تجھے؟ اسے کہا ملتا ہے کیا مدینے میں، ایک بار آ کے دیکھ، ایک بار آ کے کرتے ہیں مالا مال، دامن پھیلا کے دیکھ، آ تو صحیح، یہاں کے نظام کو سمجھ تو صحیح، دور بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور کہتے کیا پایا تیرے پیر نے، کیا دیا تسبیح خانے نے تجھے، کیا دیا؟ یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا تھا؟ ہاں رکھ سکتا ہوں، رکھ سکتا تھا، یہی مسجدیں میرے گھر کے قریب بھی تھی، کر سکتا ہوں، کر سکتا ہوں، پر یہ نور، یہ برکتیں اور یہ رحمتیں بولو کہاں ملتی؟ بتائیں، یہ نور، یہ رحمتیں، یہ برکتیں کہاں ملتی، کیسے ملتی؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا آپ کے گھر کی کتنی آنے والی آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ایسے چلتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ بھیرا، بھیرا سرگودا کے ساتھ ایک شہر ہے بھیرا، میں بھیرا میں تھا 88 میں، 1988 میں اگست تھا، وہاں ایک درویش کی ایک بات میں نے آنکھوں سے دیکھی اور سنی، اور اللہ والوں کے حلقے میں بیٹھتے تھے، عمل کرتے تھے صبح والے یہی عمل، چھل آئی، سیلاب آیا، اور اچانک ساتھ دریا ہے چناب، اچانک جو دریا چناب ہے نا، جہلم دریا ہے، بڑا دریا، وہ جو دریا کا طوفان آیا، اب سننے کی بات ہے، لوگ اسے کہتے تھے، اس کا نام تھا اللہ دیا، اللہ دیا، مجھے یاد ہے، چھوٹے چھوٹے کا بندہ تھا، عشق تھا اس کو، اسی طرح جیسے آپ کو عشق ہے تسبیح خانے سے، عشق تھا۔ اللہ دیا تو کہنے لگا، لوگ اعتراض کرتے اللہ دیا کیا کرتا ہے، کیا ملتا ہے تیرے گھر کی مسجد میں نہیں ہے تجھے، یہ روزے تو گھر نہیں رکھ سکتا، وہاں تو تجھے خاص سونے کے لک میں ہیرے کے والے ملتے ہیں۔ اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا چپ ہوتا تھا، اللہ دیا گرا ہوا تھا ایک اللہ والے کے ہاں رمضان میں، رمضان کی بات ہے، طوفان آیا، بہت سخت طوفان آیا، بارش اور پھر دریا کا طوفان آیا، جو بھی آیا نا مکان چیز برباد ہو گئی۔ اللہ دیا کا بھوسا پڑا ہوا تھا بہت بڑا ڈھیر، اور اللہ دیا نے بھوسا رکھا ہوا تھا، یہ بھوسا میں بیچوں گا، اوپر لیپ کے بھوسا رکھا ہوا تھا۔ طوفان نے بھوسے کو اٹھایا نیچے سے، بھوسا ہوا تیرتا ہوا گرا، اونچی جگہ بھوسا رکھ کے طوفان چلا گیا، بھوسے کا نا ڈھیر، میں نے خود دیکھا وہ بھوسے کا ڈھیر میلوں دور پڑا ہوا تھا، طوفان اس کو اٹھایا لے گیا، جہاں اونچی محفوظ جگہ تھی بھوسے کا ڈھیر وہیں رکھ، اور طوفان پانی کا چلا گیا، سب کے مکان ہر چیز برباد ہو گئے۔ سانپ بہت نکلے تھے اس وقت، کئی لوگوں کو سانپوں نے کاٹا تھا، میرے سامنے بھوسے کا ڈھیر تھا، طوفان نے اٹھایا رکھا، اب سارے بھاگے، ہر چیز اپنا اسباب پتا، اللہ دیا کہنے لگا تیرا بھوسا ہونے لگ گیا، جا پی کے لے آ۔